السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہ ہے شب قدر، یعنی وہ عظیم الشان رات جس کی برکتوں کا احاطہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب قرآن مجید میں نہایت خوبصورت اور پرجلال انداز میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت یعنی سورۃ القدر اسی رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے فیصلے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سراسر سلامتی اور امن کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں کہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی ایک عام انسان کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک اکیلی رات کی مخلصانہ عبادت ایک طرف۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی تھوڑی سی زندگی میں صدیوں جتنا ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر ہم صحیح احادیث کی طرف نظر ڈالیں تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کا قیام ایمان کی پختگی اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے زندگی بھر کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں قیام سے مراد وہ نماز ہے جو انسان اللہ کے حضور نہایت عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ بھی سمجھا دیا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان راتوں میں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان راتوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی رضا کے لیے جاگتے تھے، اور نہ صرف خود سجدوں میں گر گراتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار فرماتے تھے تاکہ کوئی بھی اس خیر سے محروم نہ رہ جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات میں نماز پڑھنے کا وہ صحیح اور مستند طریقہ کیا ہے جو ہمیں سنت نبوی سے ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی صحیح اور معتبر حدیث میں نفل نماز کے لیے کوئی مخصوص صورتوں کی تعداد یا رکعتوں کی خاص گنتی، جیسے فلاں صورت اتنی بار پڑھنا، ثابت نہیں ہے۔ اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھیں، جسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اس نماز میں آپ کو قرآن پاک کا جتنا بھی حصہ یاد ہو وہ نہایت اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ آپ کا قیام جتنا طویل ہوگا اور آپ کے سجدے جتنے عاجزی والے ہوں گے، اللہ تعالی آپ سے اتنا ہی راضی ہوگا۔ سجدہ و مقام ہے
جہاں بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سجدوں میں خوب اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اپنی جائز حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس مبارک رات کی سب سے افضل دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کی گہرائی پر غور کریں کہ جب کائنات کا مالک ہمیں معاف کر دے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ اس مبارک رات کا ایک ایک لمحہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسے فضول باتوں، موبائل یا سوشل میڈیا میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ سے لو لگانے میں گزاریں۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ قرآن اور شب قدر کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کریں اور اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کریں کہ آج کے بعد میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرے گی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پوری رات نہ جاگ سکیں تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اسے گویا پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس لیے کم از کم ان دو نمازوں کا مسجد میں باجماعت اہتمام مردوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ ذکر الہی کریں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو دنیا کے مختلف حصوں میں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ تو یہ تھا کہ وہ اس ایک رات کو پانے کے لیے پورا سال تیاری کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے بھائیوں، یہ رات اللہ کی طرف سے ایک دسترخوان کی طرح ہے جس پر ہر قسم کی رحمتیں سجی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم کتنا سمیٹتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو آنسو اللہ کے خوف سے اس رات میں نکلیں گے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی اس رات مکمل مغفرت ہو جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ایمان افروز اور مستند اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں کا انتظار کریں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت دے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔